السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے بنی اسرائیل کا گائے کا ذبح کرنے کا واقعہ قرآن کی روشنی سے تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ واقعہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ سورۃ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے گائے۔ سورۃ بقرہ میں چونکہ گائے ذبح کرنے کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے سورۃ کو سورۃ بقرہ کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار اور دونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثہ کے لالچ میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں، قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بولے لوگ ان کے جھگڑوں اور بخیروں سے تنگ آ کر یکساں ہو کر ان سے الگ ایک اور شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھاٹک بند کر دیتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے، اور اس بھتیجے نے اپنے چاچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چاچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچائی کہ میرے چاچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کار ان قلعے والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قاتل سے اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بڑی الزامہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ، مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے، نہ بچہ ہے اور جوان کی عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائے تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیں کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وحی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، یہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے، حضرت ایسی گائیں بھی بہت سی ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیں۔ وحی نازل ہوئی کہ وہ کبھی حل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک یک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں جوں وہ سوالات بڑھتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ آخر کار ایسی گائے کی تلاش شروع ہوتی تو وہ ایک بیوہ خاتون سے ملی جس نے بہت مہنگی داموں فروخت کیا۔ سید مودودی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ چونکہ ان لوگوں کو اپنے ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدس اور گاؤں پرستی کے مرض کی چھوٹ لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ گائے ذبح کریں، اور ان کے ایمان کا امتحان ہی اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے رہے اسے ہی اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالیں۔ یہ امتحان بڑا کڑا امتحان تھا، دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنی ہی گھیرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخر کار اس خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پوجنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اس گائے کو ذبح کریں۔ گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا مقتول کے جسم پر مارا گیا، جس سے مقتول زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل بھتیجے کے بارے میں بتا دیا، جس سے قاتل کا پتہ چل گیا اور بنی اسرائیل میں جس قتل کی وجہ سے جنگ و جدل ہونے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور میری نئی ویڈیو آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے.